ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم دوستو، اللہ کی رحمت کے بارے میں ہماری بات چل رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت، اس کے بارے میں اتنے احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں، اتنے واقعات اور اتنی باتیں ہیں، میں خود کشمکش میں ہوں کہ کیا واقعہ سناؤ، کون سی حدیث سناؤ۔ اللہ کی رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ بات یاد ہے۔ میں بھی تھوڑی تفصیل اسی لیے کرتا ہوں، اگرچہ ہمارے حالت کیسی ہی کیوں نہ ہو، واقعتاً کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا صفائی کا، تزکیہ کا، اپنے کمال کا، اپنی نیکی کا، اپنی مقبولیت کا، اپنی بڑائی کا، اور کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے پتہ ہی نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا۔ کس بندے کے ساتھ میری رحمت ہوگی اور کس کے ساتھ میرا قانون ہوگا، تو الگ الگ چیز ہے۔ یہ بات پھر میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ قانون الگ ہے، رحمت الگ ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں ساتھ میں رکھی۔ کلام مجید میں بھی اگر آپ غور کریں تو عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ کلام بیان فرماتے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ محمد بتلا دو میرے بندوں کو میں بڑا بخشنے والا، بہت رحم والا ہوں۔ اور اس کے بعد فوراً آیت ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب یہی صحیح معنوں میں دردناک عذاب ہے اور کسی کا عذاب نہیں۔ یہ عجیب بات۔ تو پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ کی رحمت ہے، دوسری جو آیت ہے اللہ کا قانون۔ سمجھنا، دنیا کی
ابھی میں بات سمجھا رہا ہوں، آخرت کی نہیں، ابھی باقی آخرت کی۔ آخرت کا جو تذکرہ ہے رحمت کا وہ الرحیم میں ہے، الرحمن میں دنیا کا تذکرہ ہے، سب پر مہربان۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، رحمت یعنی نرمی کا معاملہ کرے، سختی کا معاملہ نہیں، یہ کیفیت ہے جو اخلاق سے، سلوک سے پتہ چلا۔ کسی کے ساتھ محبت بھرا معاملہ ہو، ہمدردی کا معاملہ ہو، مہربانی کا معاملہ ہو، خیر خواہی کا معاملہ ہو، اس کی اعانت کا معاملہ ہو، اس کی طرف توجہ کا معاملہ ہو، اس کا ہم خیال کریں، اس کو بولتے رہتے ہیں۔ اور سختی ہو اگر، یہ رحمت نہیں، یہ رحمت کے خلاف۔ تو اللہ کی رحمت زیادہ ہے غضب کے مقابلے میں۔ وسعت رحمتی کل شیء، سبقت رحمتی علی غضبی۔ وہ آیت ہے پہلی جو میں نے تلاوت کی، اور یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے یہ جملہ اس پہ لکھا ہوا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، ہر وقت اللہ کے سامنے۔ اللہ کو استہزاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے لکھ دیا، اس بنا پر لکھوایا تاکہ بندے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بس اتنی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرو، خود بھی نہ ہو اللہ کی رحمت سے نا امید، اور دوسروں کو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرو، چاہے اس کی کیسی حالت کیوں نہ ہو۔ یہ جملہ کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جن کے گھر مدینہ پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براجمان ہوئے تھے، مہمان بنے تھے، وہ ابو ایوب۔ آج ان کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر روم کے علاقے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب حفاظت فرمائی، دشمنوں کے ذریعے سے حفاظت کروائی ان کی قبر کی، یہ ان کی مقبولیت کی علامت ہے۔ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے، کیا پوچھیں، دعا قبول ہے آپ کی۔ ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں بس دعائیں جملوں پر مارے، زبان اقدس سے دعا نکل گئی، میرا پار، اور اگر اس کے خلاف بد دعا نکل گئی، میرا گھر مقام ہو گیا دنیا میں۔ یاد رکھو، ایک بات مختصر بیچ میں زندگی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب، اتنے پیارے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، سب سے بڑے لاڈلے چہیتے محبوب حبیب اللہ کی۔ ان کی زبان اقدس سے اگر کوئی بات نکل جاتی ہے اللہ پورا کر دے گا۔ یہ مقبولیت کی علامت ہے۔ ایک بات زندگی میں کہہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحمت والے
رحمت للعالمین. یہ بھی میں اس کی مدد میں سمجھاؤں گا. یہ بھی اللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ ایسا نبی ہمیں دیا. اور رحمان میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کتنا بڑا رحیم ہے کہ ایسا نبی ہمیں دیا جو رحمت للعالمین ہے. اتنا وہ میں جب بات آئے گی تب میں سمجھاؤں گا. یہ رحمان کے ماتحت میں آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے رحمت والے مہربان، امت کے لیے کئی کئی گھنٹے رونے والے ہیں. ہر وقت یہ تمنا میری امت جہنم سے بچ جائے. اس کے باوجود اتنے رحم والے، اتنی دعا کرنے والے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں پھر کہوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ بات، اس کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں. کون سی بات معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی یوں چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز کے لیے کہوں کہ آپ نماز پڑھاؤ. صحابہ نے پوچھا کہ آپ، لیکن میں نماز کے وقت میں باہر جاؤں اور باہر جا کر میں دیکھوں جو لوگ مسجد میں نہیں آتے اور نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو آگ لگا. اتنے زبردست رحمت والے نبی فرماتے ہیں. اب سوچو کیا ہے، کتنی خطرناک سزا ہوگی. اللہ کے رسول بھی نہ فرماتے ہیں میں اس پر مہربان نہیں ہوں. جب اللہ کے رسول مہربان نہیں تو اللہ کیسے میں؟ نماز نہیں. اب دیکھو بغور سننا ایک بات میں کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اللہ تعالیٰ نے پوری کی اپنی زندگی میں، اور جو زبان اقدس سے نکلا اللہ نے پورا کیا. کیا معلوم آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے فرمایا اگر آپ چاہو تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دو. جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے ہیں سونے کے خزانے اور سونے کے کانے نکال دوں اگر آپ چاہیں تو. اگرچہ نہیں چاہا لیکن اللہ نے نکال دیا. آج اللہ تعالیٰ نے عرب ملکوں کو اتنا خزانہ دیا ہے سونے کا، اور ایسا خزانہ دیا ہے جو پوری دنیا محتاج ہے. یہ سونا ہی تو ہے، یہ آپ کے قدم مبارک کی برکتیں ہیں کہ یہاں جہاں کھودو پانی نکلتا ہے، وہاں جہاں کھودو تیل نکلتا ہے. یہ ہے خزانہ. اس کو لکوڈ سونا بولتے ہیں، بہنے والا سیال لکوڈ سونا. آئل یعنی کیا؟ لکوڈ سونا ہے. اس کے بغیر دنیا ٹھپ ہو جائے، پوری دنیا بیٹھ جائے. یہ نہ ہوگا. ابھی جو عرب لوگ سپلائی سب بند کر دے پوری دنیا میں، پوری دنیا بھیک مانگے عرب کے سامنے. ایسا مت کرو. ایسا ہتھیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کیسے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کی برکت. یہ ہے رحمت. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ کی تمنا اللہ نے پوری فرمائی. تو یہ بھی ایک تمنا تھی کہ میں گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھتے. میں صحیح کہتا ہوں آپ کی تمنا پوری ہو رہی ہے. آج بھی جن گھروں میں نماز نہیں پڑھتے لوگ، عورتیں، وہ گھر پریشان ہیں. یہ ہے آگ. آگ کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہری آگ لگے، ارے دل بے چین ہو جاوے، یہ بھی آگ ہے اندر میں.
پریشان ہو جاتے، ساری نعمتیں ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے لیکن بے چین کروٹیں دے رہا ہے، آگ ہے آگ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہو رہی ہے۔ ہمارے آقا نہیں، نماز پڑھو گے تو ہمارا اللہ کا حکم پورا ہوگا، رحمتیں آئیں گی، کام آسان ہوگا۔ واللہ عورتوں سے کہو، بچوں سے کہو، نوجوان سے کہو، بچے ہو چھوٹے 7 سال سے، اس وقت سے عادی بناؤ نماز کا۔ حدیث میں ہے 10 سال کے بچے کو تو مارنے کا حکم ہے، نہ پڑھے مارو اس کو، ہر وقت پوچھو نماز پڑھی یا نہیں، حساب لو، اس کا حساب لو، ٹیوشن کا لیتے ہیں، اسکول کا لیتے ہیں، اس کا لو۔ ورنہ حقیقت میں کہتا ہوں، آپ کروڑوں پتی کیوں نہ ہو، آپ کا بندہ 10 کروڑ کا کیوں نہ ہو، ہر عیش کا سامان موجود ہے گھر میں، لیکن حقیقت میں کہتا ہوں وہ بے چین سکون نہیں ہوگا۔ جو سکون جھونپڑی میں نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے وہ نہیں ہوگا اس کو چاہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی تمنا۔ بس یہ بات جو میں نے بتلائی بیچ میں ضمن بتلائی، کیوں بتائی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے رحمت والے، وہ جو دعا قبول، ایک مرتبہ بھی اگر نکل جائے قبول۔ اللہ کی رحمت اگر چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، رحم اللہ عبدا من صلی اربعا قبل العصر، اللہ رحم فرما اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ باپو کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں، عصر کی 4 رکعت سنت جو ہے نا پابندی کر لو، اللہ رحم فرمائے گا، اور اللہ کی رحمت سے سارے کام آسان ہوں گے۔ گزشتہ مجلس میں نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے کیا کیا ہوتا ہے، قرضہ بھی ادا ہوگا حدیث میں، پریشانیاں بھی دور ہوگی حدیث میں، آپ کے ٹینشن بھی دور ہوگا حدیث میں، سارے جتنے بھی تصورات، خیالات، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، روزی کا مسئلہ آسان فرما دے گا، ہر تنگی میں سے راستہ نکالے گا، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ جب اور جیسے اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، پریشانیوں کا انبار، تو اللہ کی رسول دعا فرما رہے ہیں، رحم اللہ عبدا، یا اللہ اس بندے پر تو رحم فرما، من صلی اربعا قبل العصر، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ ہم تو عصر کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی یہ پہلے سوال ہے، سنت کی بات تو دور۔ تو کہاں سے اللہ کی رحمت ہوگی؟ جب نماز ہی چھوٹ جائے، فرض خیر مناؤ، تو تم روزانہ لاکھ روپے کماؤ، برکت نہیں ہوگی۔ لاکھ روپے وبال لائے، پریشانیاں لائے، کیوں؟ نماز چھوڑ کے کمائے۔ سمجھو میری بات، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ایک عورت کو ولادت ہو رہی ہے، درد ذہن، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، ابھی خون نہیں نکلا، پانی نہیں نکلا، ایسے وقت میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز فرض ہے اس پر۔ اللہ، ایسی عورت پر نماز فرض ہے تو ہم پر کیا عذر ہے کہ ہم نماز چھوڑیں؟ مسئلہ سمجھے؟ مسئلہ ہے کتاب میں۔ دوسرا مسئلہ، ایک آدمی ڈوب رہا ہے، مرنے کی تیاری، کیا حالت ہوتی ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا، اس پر بھی نماز فرض ہے ڈوبنے کی حالت میں، نماز نہیں پڑھی، حساب دینا پڑے گا یا اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ نماز اس کے ذمہ فرض ہو گئی،
ایسوں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو تو اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہے، پھر ہم نماز چھوڑیں؟ سمجھو اور سمجھاؤ، خود نہیں سمجھاؤ بھی بچوں کو جو یہاں نہیں آتے۔ آپ کے سامنے دو بات آ گئی، اللہ نے توفیق دی مجھے کہ میں نے آپ کو کہا، اور مختصر تعویذ میں ضمن بات آئی۔ میں صحیح کہتا ہوں، اگر مسلمان نمازی جو بن جائے، آج کل جو حالات ہیں یہ بھی ایسے ہی ختم ہو جائے۔ زیادہ مسلمانوں کو مشقت بھی نہ اٹھانی پڑتی، کتنی مشقت ہے آپ نے دیکھا، پوری دنیا کے مسلمان رستے پڑھنے کو یا پریشان ہے، ایک پریشانی چاہتی لیکن دوسری پریشانی دشمنوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، ہر وقت مسلط مسلمانوں پر دشمن۔ یہ کس نے مسلط کیا؟ حدیث میں اللہ مسلط کرتا ہے۔ کوئی پتا نہیں ہلتا اللہ کے ارادے کے بغیر، تو اتنا زبردست واقعات ہو رہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ میرا ایمان ہے سر، سمجھو مسلمان۔ ایک ایک اور بات کیا، ایک یہودی عالم بہت بڑا، امریکہ میں یا جاپان میں، یہ دو جگہ میں سے کسی جگہ، شاید جاپان میں، نام میں بھول گیا، میں نے کسی کتاب میں بھی دیکھا تھا، معتبر کتاب۔ کوئی مسلمان کی ملاقات ہوئی تھی، مسلمان نمازی تھا، اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا، وہ تو سمجھ گیا تھا کہ مسلمان ہے، پھر بھی پوچھا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ اسلام سے۔ کہ ہاں مسلم۔ ابھی آپ نے کیا کیا کہ نماز پڑھی؟ ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں سب مسلمان کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ سب نمازی؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر دوسرا سوال کیا کہ آپ کی جو مسجدیں ہیں جمعہ کے دن جتنے نمازی ہوتے ہیں فجر میں کتنے ہوتے ہیں؟ یہ سوال۔ یہ جمعہ کے دن تو جگہ پہ نہیں ملتی، اوپر نیچے سب بڑھ جاتا ہے، بلکہ رستوں میں نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا فجر میں کہ جس مسجد میں 10 صفیں ہوں اس مسجد میں 1 صف۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھنڈا سانس لیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک دم سے حیرت میں پڑ گئے مسلمان، آپ کیوں ٹھنڈا سانس لیتے ہیں، کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں موقع ہے تم پر حکومت کرنے کا۔ ہماری تورات میں یہ بات لکھی ہے، امت محمدی جب فجر میں اتنی آنے لگے جتنی جمعہ میں ہے، دنیا کی خیر نہیں ہے، پوری دنیا کی حکومت مسلمانوں کے امت محمدیہ کے قبضے میں آ جائے گی، صرف نماز میں، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف نماز۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ نماز میں کیا برکت ہے، نماز میں اللہ کی کیا رحمت ہے، نماز میں اللہ کی کیا مدد حاصل ہوگی، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے صرف نماز میں۔ صحابہ کیسے ہی حالات آ جاوے نماز کبھی نہیں چھوٹی۔ یہ بھی ایک ضمن بات تھی۔ اب میں وہ حدیث بیان کر دوں ورنہ اپنی بات رہ جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری، یہاں سے بات چلی تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے جب ان کی وفات ہو رہی تھی، آخری وقت تھا، اپنے ساتھیوں سے کہا ادھر آؤ، ایک حدیث سنو جو آج تک میں نے چھپا، میں نے کسی کو بیان نہیں کی تھی، آج بیان کر، اور یوں فرمایا، اس لیے بیان کرتا ہوں
تاکہ مجھے حدیث کے چھپانے کا گناہ نہ ہو. کل قیامت کے دن اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ آپ کے پاس یہ علم تھا اور جیسا ویسا نہیں، زبردست یہ حدیث تھی، کیوں آپ نے چھپائی، میں کیا جواب دوں گا؟ اس کا میں جواب دے سکوں اس بنا پر آج میرے پاس جو علم تھا حدیث کا آپ تک پہنچا دیتا ہوں. میں سبکدوش ہوتا ہوں ذمہ داری سے. سب جو ساتھی تھے ایک دم سے کام کھڑے ہو گئے. کون سی حدیث ہوگی جو آج تک چھپائی اور آج آخری وقت میں بیان کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھنا پڑے گی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یوں فرمایا کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، سب کے سب نیک بن جاویں، اللہ کے محبوب بندے بن جاویں، پوری دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے. آپ تعجب کریں نہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. اسی لیے علماء سے رجوع کرنا پڑے گا. آپ اپنی طرف سے اس کی شرح نہیں کر سکتے، ورنہ آپ غلط مطلب سمجھو گے. اس کا مطلب کیا ہے محدثین نے لکھا ہے، اور ابو ایوب انصاری نے بھی فرما دیا. حدیث میں ہے آگے، صحابہ بھی چونک اٹھے، ساتھی بھی چونک اٹھے کہ ایسا کیوں؟ حضرت ابو ایوب نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یوں چاہتے ہیں اگر سب کے سب محبوب بندے بن جائیں گے تو میری جو صفت غفاریت کی ہے، معاف کرنے کی ہے، ستاریت کی ہے، اور لوگ جو توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہ تو مجھے بہت پسند ہے، تو یہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ غفاریت کی صفت کا ظہور نہیں ہوگا تو میں تو غفور بھی ہوں، غفار بھی ہوں، معاف کرنے والا بھی ہوں، ستار بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں، تو میں کس پر رحم کروں گا؟ اگر کوئی گناہ کرنے والا باقی نہیں رہا تو وہ تو معافی نہیں مانگے گا، تو میری غفاریت کی صفت کیسے ظاہر ہوگی، میری رحمت کیسے ظاہر ہوگی؟ اس لیے میں پیدا کروں گا تاکہ وہ توبہ کریں اور میں ان کو معاف کروں. اس سے یوں پتا چلا اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں پیدا کرنا ایسی مخلوق کو تاکہ وہ توبہ کریں. اس سے یوں پتا چلا، محدثین فرماتے ہیں اس سے یوں پتا چلا کہ آدمی دلیر نہ ہو جاوے، گناہ پر بے باک نہ ہو جاوے، بلکہ یوں فرمایا اس لیے مطلب کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو جاوے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ توبہ بہت پسند کرتا ہے. کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا معلوم آپ کے تصور میں کیا آ سکتا ہے بتاؤ؟ ہمارے تصور میں تو کیا ہے، اللہ کے رسول نے خود بیان کر دیا کہ ایک آدمی ہے، اس کے گناہ اتنے ہو جائے پوری زمین گناہوں سے بھر جائے. پھر فرمایا اور بھی ہو زمین سے لے کر آسمان تک خلا جو ہے وہ گناہوں سے بھر جائے. اور فرمایا اور اتنا گناہ آسمان بھی بھر جائے. کتنے گناہ ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ جس کے اتنے گناہ صرف ایک مرتبہ ندامت سے کہتے شرمسار ہو جائے، عاجزی کرے، یوں کہے اللہ مجھے معاف فرما دے، ایک رحمت سے سارے گناہوں کو دھو دوں گا، اور اتنا جو گناہوں سے بھرا ہوا تھا اس گناہوں کے بدلے میں نیکیوں سے بدل دوں گا. یہ ہے میری رحمت. اللہ کی رحمت کو سمجھو. اب آپ ہی بتاؤ اتنے گناہ تو کہاں ہو سکتے ہیں؟ پھر بھی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا، صرف آؤ میرے پاس. 24 گھنٹہ دروازہ کھلا ہوا ہے.
اور جب کوئی بندہ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ اللہ نیک بندہ جب تجھے پکارتا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لبیک حاضر ہوں، یہ کہتا کہ اچھا، اور گنہگار بندہ پکارتا ہے تجھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، یہ کیسا معاملہ دیکھا؟ نیک لوگوں کی ساتھ صرف 1 مرتبہ لبیک، گنہگاروں کی ساتھ 3 مرتبہ۔ اللہ نے جواب دیا نیک لوگ جب پکارتے ہیں تو اس کو اپنی نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے، میں تو نیک ہوں مجھے نیکی کا بدلہ دے گا، اور گنہگار جب پکارتا ہے اس کے پاس تو نیکی ہے ہی نہیں، صرف میری رحمت کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اس لیے میں 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو، اپنے عمل پر نہیں کہ میں نے نماز پڑھی، نہیں، اللہ نے توفیق دی پڑھ لی، بس میرا فریضہ تھا اتر گیا۔ پھر بھی میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمت سے نماز قبول فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے میرے اوپر رحم فرمائے، نہ کہ نماز کے بدلے میں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کو بولتے ہیں اپنے کو مٹاؤ، میں کچھ نہیں، میرا عمل کچھ نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ کسی عمل کی نسبت اپنی طرف مت کرو، یہ ہے مٹانا، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں اللہ کو۔ یہ عجیب بات، سمجھو میری بات، ہمارے جتنے بھی الحمدللہ بزرگان تھے، اسلاف تھے، دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں علماء دیوبند، انہوں نے اپنے آپ کو جو مٹایا، واللہ ایک مثال میں اگر سنو، 2 مثال ایک دم بات یاد ہے، سننا آپ سمجھنا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کیا اللہ نے ان کو نوازا تھا، ارے آپ نہیں سمجھ سکتے، حضرت تھانوی عالم سمجھ، اور وہ عالم جس کی نظر ہو کتابوں کا وہی سمجھ سکتا ہے۔ صرف سند والا جس کو سند مل گئی، کوالیفیکیشن یہ بولتے ہیں نا، بس یہ نہیں ایک دم سمجھ سکتا، صحیح معنوں میں اس نے محنت کی ہو، صلاحیت ہو، استعداد ہو، خوب پڑھا ہو، خوب مطالعہ کیا ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ حضرت وہ یوں فرماتے ہیں، کانپور میں سب سے پہلے مدرس تھے، کانپور جو آج کل جو حالات ہیں نا وہاں پر ابھی بھی وہ مدرسہ ہے، جامع العلوم، عجیب حالات تھے اس میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سالانہ جلسہ رکھا، بچے فارغ ہو رہے تھے، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے استاذ کو دعوت دوں۔ کون استاد معلوم؟ جن کو لوگ شیخ الہند کہتے ہیں، حالانکہ شیخ الہند نہیں تھے، شیخ العرب والعجم، پوری دنیا کی شیخ، صرف ہندوستان کے نہیں، کیسے ہو؟ اگر واللہ میں کہتا ہوں شیخ الہند کے حالات آپ پڑھیں نا، ایسے تھے کہ مہمان جو نہ پہچانتا ہو، نہ والد کوئی آدمی ہو، اجنبی ہو، تو ان کو عالم بھی نہ سمجھے، اتنے سادہ، اور تھے کیسے؟ عرب کے بھی شیخ، پورے عجم کے بھی شیخ، سب کا یوں سمجھو سب کی نظر آپ کے اوپر تھی، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے۔ گاندھی جی کو کس نے بڑا کیا؟ انہوں نے، ان کے طفیل میں، اور یاد رکھنا ہندوستان اخیر میں جو آزاد ہوا ان کے طفیل میں،
اس سے اندازہ لگاؤ کیسے شخصیت ہوگی وہ. حالت پڑے تو آپ کو پتا چلے. یہ سب حالت نہیں پہنتے, اسے میں اشارہ کر رہا ہوں. انہوں نے سوچا کہ میں اپنے استاد حضرت شیخ الہند کو دعوت دوں. اور کیوں معلوم, اس کی وجہ بھی حضرت تھانے نوجوان تھے اس وقت, 25-30 سال کی عمر تھی. کیوں؟ وہاں پر بڑے بڑے علماء تھے فلسفے کے اور منطق کے, جو اپنی شمال میں کسی کو لاتے ہی نہیں تھے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. اور علماء دیوبند کو تو یوں سمجھتے تھے, ان کو تو حدیث قرآن اور تصوف, اس کے علاوہ کوئی دوسرا فن کیا ہے؟ منطق میں اور فلسفے تو ہم امام ہیں. ان کو پتا نہیں تھا. اللہ میں کہتا ہوں مولانا قاسم نانوتوی کو اگر وہ دیکھ لیتے تو جھک جاتے کہ یا اللہ ہمیں تو منطق اور فلسفے کی ہوا بھی نہیں لگی جو اس آدمی کو لگی ہے. ایسا علم تھا لیکن ان کو پتا نہیں تھا. حضرت شیخ الہند ان کے شاگرد تھے مولانا قاسم نانوتوی, ان سے علم حاصل کیا تھا. جب شاگرد ایسا تو استاد کیسا ہو. ایک وقت میں ہمارے جو علماء تھے, اسلاف جو تھے, ہمارے امام بھی تھے علم میں, محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, زاہد بھی تھے, متصوف بھی تھے, شیخ بھی تھے, بزرگ بھی تھے, اللہ والے بھی تھے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا فرمایا تھا. واللہ کوئی مثال ایسی کوئی حد نہیں بیان کر سکتا جو ان کو اللہ نے دی تھی, جو صلاحیت ہے. یہ سب کب پتہ چل سکتا ہے معلوم, آپ جب کتابیں دیکھیں, مطالعہ کریں, تب آپ کو سمجھنے کی بات ہے, ورنہ مشکل ہے. بس تو میری بات آپ سن لو مختصر, خلاصہ میں کہتا ہوں, تفصیل میں نہیں جاتا. ان کو ہوا بھی نہیں لگی. منطق اور عقیدت اور اسی طرح فلسفے کے مسئلے تو کیسے حل کرتے تھے پتا آپ کو؟ چلتے چلتے یوں سمجھو, مثال کے طور پر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ گھوڑے کو نہلا رہے تھے. بڑے بڑے علماء ہیں, انہوں نے کہا ہمیں فلانا مسئلہ سمجھاؤ. بڑے بڑے علماء, عقیدت کی فلانی شکل سمجھاؤ. دماغ ہمارا پھٹ جا رہا ہے, سمجھ میں نہ آئے. یہ علم ایسا ہے. بڑے بڑے زمانے کے علماء جن کا کوئی ثانی نہیں تھا, جن کو غرور تھا اپنے علم پر, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے. اور یہ علماء جو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت کیا کر رہے تھے معلوم, گھوڑے کو نہلا رہے تھے. اب کپڑے بھی نہیں پہنے, لنگی اور گنجی, اور پانی ڈال رہے تھے اور اپنے کام میں مشغول تھے. اتنے میں بڑے علماء ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے شیخ سید احمد شہید کا, انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہ ہمیں سوال ہے. دیکھیے آپ مجھے سوال کر کے دیکھو, اگر مجھ سے جواب بن جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, پھر اپنے استاد کو بلا لوں گا میں, اپنے شیخ کو. کہا تم کیا سمجھو, تم تو کھادی ہو, تم تو یہ گورے, کہو تو صحیح. سوال کیا, واللہ جب جواب دینا شروع کیا, ہکے بکے آنکھیں پھٹ گئی. کہا کہ یہ کون ہے؟ جب خادم ایسا ہے تو استاد شیخ کیسا ہوگا؟ یہاں تک کہ ان کو گمان نہیں تھا کہ ہمارے سوال کا جواب دے سکتا ہے. ان کو حسد آیا, نہیں رہا گیا کہ یہ آدمی ایسا جواب دیتا ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں. ایک تماچا مارا, تجھے اتنا سب آتا ہے. حضرت نے کہا مجھے معاف فرمانا, میرا کیا قصور تھا, میں نے تو صرف آپ کو جواب دیا. ہاں اس میں اگر تکلیف پہنچی تو میں معافی چاہتا ہوں. یہ تھے ہمارے استاد, سامنے چل کر معافی مانگ رہے ہیں. پانی پانی ہو گئے. یا اللہ یہ لوگ کیا ہیں, یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے لگتے ہیں. ہم نے ایسے تو دیکھے ہی نہیں انسان. اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کی گواہی, اور آج کل کی بھی چل رہی. کہتے کہ شاہ اسماعیل تو کافی, نوز کے ولی قاسم تو کافی. اللہ تمہیں ہوا بھی نہیں لگی. تم جانتے نہیں کہ یہ کون حضرات تھے. بچھانوں کو اللہ سمجھ, اللہ رحم کرے. یہی دعا کرتے ہیں.
سید احمد شہید آئے، ان پڑھ تھے، سند نہیں تھی، پورے عالم نہیں تھے، عربی اول تک پڑھا تھا، پھر چھوڑ دیا، وجہ تھی اس کی لمبی باتیں ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے سوال کیا، ہر سوال کا جواب، ہر سوال کا جواب، منطق کا جواب، فلسفے کا جواب، علم کا جواب، حدیث کا جواب، اشعار کا جواب۔ لوگ دم، ان کو کہاں سے آتا ہے؟ تو پوچھا سید حضرت، ان کے شاگرد، حضرت آپ تو اچھی جواب دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی نہیں، یہ کہاں سے جاتا؟ دیکھیے، جب کوئی سوال کرتا ہے تصوف کے بارے میں، فلسفے کے بارے میں، منطق کے بارے میں، لاجک کے بارے میں، مثال کے طور پر کسی نے تصوف کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ میرے سامنے آپ کو نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے شیخ جیلانی جیسے، شیخ بایزید بستانی جیسے، شیخ سعدی کی روحوں کو میرے سامنے متمثل کر دیتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، وہ شیخ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جواب دو ان کو۔ برجستہ اسی وقت اللہ کی مدد۔ اور اگر فلسفے کے بارے میں ہو، منطق کے بارے میں ہو، فلسفہ کیسا سوال ہوگا؟ اور اس زمانے کے فلسفر جیسے سوال کیا، وہ یوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے سامنے وہ علی سینا جیسے کو، فارابی جیسے کو روحوں کو متمثل کر دیتا ہے، روح کو یہاں بیچتا ہے اور جسم کی شکل میں ہوتی ہے، وہ مجھے سمجھاتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، یہ جواب دو ان کو، اس کا جواب یہ ہے، یہ جواب دو ان کو۔ حیرت میں ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑا ان لوگوں۔ جہالت کی بات ہے، بہت جاہل مت ہو، کچھ سیکھو، علم ہی رہنمائی کرے گا، علم معرفت پیدا کرے گا، اپنے آپ کو بتائے گا۔ یہ بات چل یہاں سے، واللہ میں کہتا ہوں ہمارے علماء دیوبند اسلاف سب سے بڑی ان کی جو صفت تھی، اپنے آپ کو مٹا، سب کچھ آنے کے باوجود اپنے آپ کو یوں سمجھتے مجھے کچھ نہیں آتا، اور دوسروں کو کچھ نہیں آتا، اور کہتے ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا مقابلہ مشکل ہے، یاد رکھنا۔ جو جاہل ہو یوں کہ مجھے سب آتا ہے، ایسوں کو تو کیا کرنے کا، ہاں بھائی تجھے آتا ہے، جا، مجھے بحث نہیں کرنی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تم سے جاہل مخاطب ہونے، ان کی باتت دماغ میں نہ اترو، کہے کہ کیسی جہالت کی بات کرتے، ان کو کہہ دو بھائی سلام، تم اپنے راستے میں اپنے راستے، بس سلام۔ سلام کا معنی یہ نہیں کہ السلام علیکم، سلام کا مطلب یہ نہیں سلام کر کے چلے جاتے بھائی تو اپنے راستے، تو سب سے بڑا عالم، بس میں اپنے راستے پہ، بحث مت کرو، یہ معنی اس کا۔ ہاں چلو یہ سگنل بات نہیں تھی۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ میں اپنے استاد کو دعوت دوں تاکہ ان کو پتہ چلے یہاں کے علماء کو بڑا فخر ہے۔ ایک مرتبہ شیخ الہند کا بیان سن لیں گے، اشعش کر کے رہ جانیں گے، ان کی جو بدگمانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ دعوت دی، آئے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کئی سال تک دعا کی تھی، یا اللہ میرے حضرت کو کسی بھی طرح یہاں پر لے آ، ان کی بدگمانی دور ہو، اور یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں میرے حضرت کی زبان سے خاص فلسفے کی باتیں نکلوانا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں وہ کتنے ماہر فلسفے میں۔ حضرت تھانوی فرماتے اللہ نے ساری دعائیں قبول کی، حضرت نے دعوت بھی قبول کی، اور الحمدللہ اسٹیج پر بیٹھے تو وہی بیان شروع ہوا۔ اور حضرت جیسے یوں فرماتے ہیں اس وقت جو حضرت کے علوم تھے واللہ میں دم تھا، کیا علوم بیان فرما رہے حضرت، یا اللہ جو علماء دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ علماء دیوبند کو کچھ نہیں آتا، ان کو بھیج دو جلدی، اللہ ان کو بھیج دو تاکہ میرے
اللہ نے میری دعا قبول کی. ایک دم سے لوگ ادھر ادھر گردن اٹھا کے دیکھ رہے تو میں نے دیکھا وہ علماء کا وفد آ رہا تھا. یا اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی. فوراً دعا قبول. وہ وفد آیا بڑے بڑے علماء کا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں جیسے میں نے دیکھا میرے دل میں خیال آیا اب مزہ آئے گا. اب پتا چلے گا ان علماء کو کہ ہمارے علماء دیوبند کو کیا علم اللہ نے دیا. سننا میری بات, سمجھنا. کیا خیال آیا حضرت تھانوی کے دل میں؟ اب ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے جو استاد علماء کیا علوم ہے. اتنا خیال آنا تھا. وہ آ رہے تھے, حضرت کی نظر پڑی بیان کرتے کرتے, فوراً کہا واقعی بیٹھ. دشمن نہیں بنے. اب بیان کا وقت شروع تھا. صحیح معنوں میں ان کو سنانا تھا کہ دیکھو ہمارے علوم. اور حضرت آخر دعوانا کہہ کر بیٹھ گئے. حضرت تھانوی آپ کی بات یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اب وقت تھا سنانے کا اور حضرت تو بیٹھ گئے. چلو جو کچھ ہوا مجلس پوری ہو گئی. بعد میں موقع ملا تنہائی میں. حضرت نے کہا استاد صاحب ایک بات میں پوچھ سکتا ہوں؟ اب سننا. ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ بہت مجھے کنفیوژن ہے, بہت شبہ ہے. حضرت جس وقت بیان کر رہے تھے اب علوم شروع ہو رہے تھے عجیب و غریب, اور میرے دل میں یہ خیال آیا کاش کہ وہ علماء ہوتے اس مجلس میں. اللہ تو بھیج دے. اللہ نے میری دعا قبول کی. وہ آ رہے تھے, میں نے دیکھا, میں خوش ہو گیا. میرے دل میں خیال آیا اب پتا چلے گا ان کو میرے حضرت کا علم. حضرت نے فرمایا میرے دل میں بھی یہ خیال آیا. اب سنو, میرے دل میں بھی یہ خیال آیا. اب ان کی بدگمانی دور ہوگی جو میں علوم بیان کر رہا ہوں. جیسے خیال آیا فوراً میں نے واقعی دعوانا کہہ کر بیٹھ گیا. کیوں؟ اب جو بیان ہوگا اللہ کے لیے نہیں ہوگا, ان کے لیے ہوگا, اس لیے میں بیٹھ گیا. ہے کوئی مثال بتاؤ؟ ہے کوئی مثال؟ اس کو بولتے ہیں اپنے آپ کو مٹاؤ. چاہے وہ مجھے یہ سمجھے اس کو کچھ نہیں آتا. ہاں بھائی سمجھو کچھ نہیں آتا. میرا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کیوں عمل کرتا ہوں. اگر میں کچھ کروں گا تمہارے لیے ہوگا, میرے اللہ کے لیے نہیں ہوگا. اللہ کوئی مثال ایک بتا دو, ایک مثال تم مجھے بتا دو ایسی. یہ تو معمولی مثال ہے ہمارے بزرگوں کی, معمولی. پوری زندگی اس سے بڑی ہے اپنے آپ کو مٹانے کی. مٹا دیا اپنے آپ کو. جو جتنا اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ اتنا بلند کرتا ہے. اللہ کے یہاں پتا چلے گا کہ اس کا درجہ کتنا اونچا ہے. سمجھے؟ یہ بھی معلوم نہیں کہاں سے بات آئی بیچ میں. ہاں جو بھی ہو چلو, جہاں سے بات کی میں اصل بات پر بات کرتا ہوں. اپنے آپ کو مٹاؤ. ہاں یہاں سے بات آئی. اللہ کو بہت پسند ہے عاجزی, مٹانا. اپنے آپ کو مٹاؤ. سب کچھ کرو اور یوں سمجھو میں کچھ نہیں کرتا, میں نہیں کرتا. جو کچھ ہوتا ہے تیری توفیق سے ہوتا ہے اللہ, بس تو جانے. تجھے قبول کرنا ہو قبول کر لے یا اللہ, ورنہ میرا تو فریضہ ہے. تو نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا میں تیری عبادت کروں. اب قبول کرنا نہ کرنا تیرے اختیار میں ہے. میں اس کا ذکر دیتا ہوں, معمولی بات مت سمجھنا. یہ جملہ میں نے جو کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم, جب ان کے بیٹے ایسے تو ابا کیسے؟ شاہ عبد الرحیم کیسے تھے ابا؟ کہہ دو مختصر آپ کو پتا چلے, کیونکہ آپ کو مجھے واقعہ آپ کے طبیعت کے مطابق کہنا پڑتا ہے, تو آپ کے ذہن میں بات آتی ہے دل میں کہ ہاں بہت بڑی اونچی ہستی ہوگی. ایک مرتبہ وہ رستے میں جا رہے تھے,
کوئی عورت نے ان کو گالی دی، برا بلا کہا۔ حضرت کے ساتھ جو خادم تھے ان سے کہا جلدی سے تماچا مار دے عورت کو۔ میں کیوں مارے؟ یہ مجھے برا بلا کہا، بدلا لے لے جلدی۔ حضرت آپ جیسے بدلا لیتے ہیں اللہ والے تو بدلا نہیں دیتے۔ نہیں مارا تماچا، اور یہ آرگیومنٹ کرنے لگا، دونوں باتیں کر رہے تھے، گیپ سے تلوار نمودار ہوئی اور اس کی گردن اڑ گئی۔ وہ آدمی حق کا بتا نہیں گئے، تعجب، حضرت یہ کیا ہوا؟ میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ بدلا لے لے، ایک تماچے سے بدلا ہو جائے گا، ورنہ اللہ بدلا لے گا گردن پورا دن اللہ نہیں۔ اب مجھے دیکھو، اب پتا چلا کہ کیسے اللہ والے، اس لیے اللہ والوں کو مت سمجھ۔ دو وعیدیں جگہ پر ایسی اللہ نے بیان فرمائی، ایسی وعید کہیں نہیں۔ ایک وعید کہاں؟ سودی کاروبار چھوڑو، نہیں چھوڑو گے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اور میرے بندے کو، میرا جو خاص بندہ ہے جس کو اللہ وعدہ کے لئے، اس کو مت ستانا۔ من آزانی ولیہ، میرے ولی کو اگر کسی نے ستایا فقد آذنتہ بالحرب، ان کو میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس لیے کسی اللہ کے واسطے خدمت نہ ہو سکے تو ستانا مت۔ اور ایک بات کہوں، اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، تو اس آدمی کو اللہ والوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، ان کے عیوب کے پیچھے تانا دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ سمجھو اب اس بندے کی آمد تھی، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا۔ اللہ اپنی حجت کام کرنا چاہتا ہے، ایک دم سے پکڑ نہیں کرتا۔ اس طرح اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ آج علماء کے پیچھے کتنے لوگ لگے؟ ایک روایت میں ہے جو علماء کو ستاتے ہیں اور علماء کے پیچھے لگتے ہیں، ان کے عیوب تلاش کرتے ہیں۔ یہ جو آج حالات ہیں نا، اس کا بھی نتیجہ ہے حدیث میں۔ اللہ دشمنوں کو مسلمانوں کو مسلط کرتا ہے۔ تم میرے علماء کو تانا دیتے ہو، ستاتے ہو، عیوب کے پیچھے پڑے ہو، اماموں کے پیچھے پڑے ہو، مکتب کے علماء کے پیچھے پڑے ہو، معمولی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتے، یہ ستانا ہے۔ کون اللہ کا ولی ہے کیا پتا؟ ارے وہ اللہ سکھاتا ہے بچوں کو، ایمان سکھاتا ہے تمہارے بچوں کو۔ اس سے بڑا کیا اللہ کا ولی چاہیے آپ کو دنیا میں؟ معمولی تنخواہ پر جو آپ کی روزانہ کی آمد نہیں ہے، اتنی پورے مہینے کی تنخواہ ہے، اس میں اس کے پیچھے پڑے ہو تم 5-6 ہزار روپیہ دے کر۔ اللہ فرماتے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ نہیں لڑے گا بیچارہ مولوی، کیوں؟ نوکری چھوٹنے کا اس کو تو غم ہے بیچارے، میں کہاں مارا پھروں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے تو خاموش رہے، اب پھر حالات شروع، یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ۔ اللہ تھوڑی آئے گا تلوار لے کر لڑنے، حالات مسلط کرے گا، یہ بھی حالت اس کے ہے۔ جو اچھے علماء ان کو اللہ والے سمجھے جاتے، ان کو نہیں چھوڑتے آج۔ ہاں یہ بات آئی تھی کہاں سے؟ ابو ایوب انصاری کی جو روایت ہے، اس لیے اللہ یہ فرماتے ہیں میں ایسی مخلوق اس لیے پیدا کروں گا تاکہ میری شان غفاریت ظاہر ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، گناہ ہو جائے توبہ کریں، تاکہ توبہ کرنے کے بعد ان کو پتا چلے میری رحمت کیسی ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے مخلوق پیدا کرو، کیوں؟ مجھے عاجزی بہت پسند ہے، اپنے آپ کو مٹاؤ،
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں منبر پر تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اسی وقت. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کونے میں کون بیٹھا ہے؟ اللہ کے رسول نے دیکھا وہ ہمارے صحابی بلال ہے، وہ کب سے رو رہے ہیں، دیکھو دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. لیکن ہاں ان کو پتا نہیں تھا کہ جبرائیل آئے، اللہ نے بھیجا. فرمایا یا رسول اللہ رو رہے ہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے یوں بتلانے کے لیے کہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا وزن ہے، رونے کا وزن نہیں. ایک آنسو کا اتنا وزن ہے ساری کائنات کو پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا وزن ہے، لیکن دوسرے پلڑے میں ایک آنسو ہو تو وہ چپ جائے گا. اللہ کے یہاں رونے کا یہ وزن ہے، رونے کی یہ قیمت ہے. ایک آنسو ساری کائنات سے جو گناہوں سے بھری ہوئی ہو، ایک آنسو سب کے گناہوں کو بہا دیتی ہے. ایک آنسو یہ اللہ کے یہاں اس کا وزن، قیمت اس کی عاجزی. اللہ کے یہاں ایک قیمت ہے. اس لیے وہ حدیث فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ندامت کا اظہار کرو، جتنی زیادہ ندامت اتنی زیادہ اللہ کی رحمت. ایک سیکنڈ میں مبغوض تھے، اللہ کے دشمن تھے، اللہ ایک سیکنڈ اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا ایک آنسو سے. واقعہ میں سنا ہوں واقعہ ہے، سنا تھا میں. آئندہ جو اللہ نے توفیق دی تو اللہ نے جو دیکھنے کی توفیق دے، اللہ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے.